السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر عالم آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر لیاقت. میں ڈاکٹر شاہد آخوند عرض کر رہا ہوں سڈنی آسٹریلیا سے. جی جناب بہت شکریہ آپ نے کال اٹینڈ کی. میرا ایک سوال ہے کہ جی اسلام میں ہمیشہ اصول وضع کیے جاتے ہیں، ڈیٹیلز نہیں دی جاتی، صحیح، اور وہ وقتی نہیں ہوتی، وہ تا قیامت تک اصول واضح ہوتے ہیں. جی ہاں. جب ہمارے پاس کچھ چیزیں وقتی طور پہ بند کی جاتی ہیں اور کھولی جاتی ہیں، جس میں یوٹیوب ہے یا ٹویٹر ہے، جو آج کل کے دور میں ایک زبردست طریقہ کار ہے کمیونیکیشن کا اور اپنی تعلیم کا اور اپنی چیزوں کو دکھانے کا دنیا میں، تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا واضح اصول ہے کہ جی یہ بند کر دینا چاہیے یا کھول دینا چاہیے؟ وہ اصول اس پہ نہ بیس ہو کہ جی چونکہ اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں یا خراب ہیں، اس وجہ سے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اصول تو تا قیامت ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جی بالکل. تو وہ اصول کیا ہے؟ آپ اصول کی بنیاد پر سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ پھر یہ وقتی معاملات کیا ہیں؟ یہی بات ہوئی نا آپ کی. وقتی معاملات پہ کس طرح ہوگا؟ جس طرح ترکی میں ہم نے ٹویٹر بند کر دیا جی پچھلے دنوں گورنمنٹ کی اس پہ کہ جی چونکہ سربراہان کے بارے میں کچھ تھا تو وہ بند کر دیا. پھر یوٹیوب کے بارے میں ہمارے پاس تھا کہ جی کچھ مواد ایسا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، اس وجہ سے بند کر دیا. کل کوئی اور چیز آ جائے گی، کل ایسی چیز آ جائے گی جس پہ ہمارا کنٹرول بھی نہیں رہے گا. تو اس کے لیے پھر ہم کس طرح سوچ رہے ہیں؟ علماء کرام ہمیں اس پہ کیا بتا سکیں گے کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. دو سوالات ہمارے سامنے آ گئے ہیں. حامد رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے، یعنی توبہ بھی نہیں ہے اس کی. تو ادھر تو ہمیں اس پر تو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی اس میں مطلب اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں سے، اور میں تو آپ کے پیچھے ہی ہوں. جان بھی جائے ناموس رسالت کے لیے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اعزاز کیا ہوگا. لیکن جب ہم ایسی بندشوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ بھی موجود ہے جسے ہم نے خود ہی روک لیا، جس پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کے اخلاق حسنہ، ان کے پیغامات، اور جو اسلام کی چاشنی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کو بھی ہم اس کی ترویج و اشاعت کر سکتے تھے. لیکن ہم نے اس راستے کو بھی روک دیا، اور ہم نے یہ کہہ کر کہ بھائی اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بھی کہی کہ اصول جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے واضح ہوتے ہیں دین کے. وقتی طور پر کچھ چیزوں کو روکا جاتا ہے، لیکن پھر کیا اصول یہی کہتا ہے کہ جو وقتی طور پر ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں آگے تک کرنا چاہیے؟ کیونکہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا نقطہ بھی بڑا اہم ہے. وہ بھی یہ فرما رہے تھے، اور یہاں تک تو بات بالکل ان کی درست ہے، آپ بھی اتفاق کریں گے، ہم سب کو کرنا چاہیے کہ بھئی دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی تکریم، ہمارے نبی کی تعظیم، ہمارے نبی کی آپ اگر معاذ اللہ گستاخی شان میں کریں گے تو ہم اس طرح خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، ہم پھر یوٹیوب پہ پابندی لگائیں گے. تو اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، اور آپ کے تو علم ہے پاکستان میں جب ان گستاخانہ خاکوں کے خلاف یوم عشق رسول پہ چھٹی منانے کا اعلان کیا گیا تو میرے والد محترم نے کی تھی، اور مقصد یہ تو ہمارے لیے، اور وہ آخری لمحات تک یہی کہتے رہے کہ میری قبر کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے. میں دیکھیں جس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یوٹیوب کو کھولیں تو ہم یہ مطالبہ یا یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ایک وے آف کمیونیکیشن ہے ود دا نیکسٹ ورلڈ، ود دا ادر ورلڈ، اور اس کی پابندی کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ گستاخانہ مواد سے ہٹ کے بہت ہی اخلاق باختہ مواد بھی وہاں پہ اویلیبل ہے تو پھر تو اس طرح آپ کسی قسم کی ویب سائٹ کو بھی نہیں کھول سکیں گے، کیونکہ بہت سی ویب سائٹس پہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ جن پہ مواد اویلیبل ہے. لیکن میری اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا جو بچہ جو ذہنی طور پہ شعور اور پختگی کی حد تک نہیں پہنچا ہوتا، اس سے آپ نے اس مواد کو سیف کرنا ہے تاکہ وہ نیگیٹو میسج جو نیگیٹو میسج بھیجنے والا دینا چاہ رہا ہے وہ لے نہ لے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. لیکن اب آپ نے دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہاں پر بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، وہاں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ریلیٹڈ بہت سارا پازیٹیو اسٹاف بھی اویلیبل ہے، اس سے لوگوں کو روک نہیں سکتے.
اس سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 90% ینگسٹرز یوٹیوب کھول کے بیٹھے ہیں. اب ہم صرف اگر یہ کہتے رہیں کہ جی پابندی برقرار رہے اور ہماری نئی جنریشن تو یوز اسے پھر بھی کر رہی ہے, ہم معاملے کے جو روٹ کاز ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ بہت ہی ایک ذہین قوم ہے, دنیا کا ایٹمی پاور ہے, ہم نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے, ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس کا دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تسلیم کیا جاتا ہے. فیصل آباد کی ہماری ابھی ایک بچی تھی جن کے نام پہ بل گیٹس نے وہ ادارہ کھولا اور سارے معاملات ہوئے. حکومتی لیول پہ مجرمانہ خاموشی ہے, ریاست اسلام کے لیول پہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ اس نے اپنی امبریلا کے انڈر ایک آئی ٹی ایکسپرٹس 5 یا 7 بٹھا کے وہ فلٹریشن پلانٹ سٹارٹ کرے جس کے اندر ایسی حرکات, گستاخانہ مواد, نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مواد, اسلام سے ریلیٹڈ مواد آپ کو نہ ملے, اور اس کے پازیٹیوز جو ہیں, جس طرح ہم نے یو اے کی بات کی, جس طرح ترکی کی بات ہے, پازیٹیوز جو ہیں اس کو تمام معاشرہ یوز کرے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ کے اوپر, ظاہر ہے جس وقت وہ آئی تھی اس کا کوئی حل نہیں تھا, ہم نے یوٹیوب سے کانٹیکٹ کرنا تھا, ایک تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح تھے اور ابھی بھی ہیں, بالکل یوٹیوب کے انتظامیہ نے اسے نہیں ہٹایا, اور ہمیں یہ بھی بڑا افسوس ہوا کہ امریکن عدالت کے فیصلے کے باوجود یوٹیوب کے انتظامیہ اپیل کے اندر چلی گئی. لیکن اس کا ہمیں حل نکالنا ہے, اور وہ حل یہ ہے, ہم نے دنیا کو یہ بھی تو ثابت کرنا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے, آپ ہمارے مذہب کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے, تو ہم میں اتنی اسٹرینتھ ہے, ہمارے میں اتنی انٹیلیجنس ہے, ہماری یوتھ میں اس قسم کی کوالٹیز موجود ہیں کہ ہم آپ کا وہ مٹیریل بلاک کر کے ہم اس کے پازیٹیو کو پھر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں نہیں پہنچ پا رہی, بہت ساری چیز اب جس طرح مقصد آپ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو آپ کے آئی ٹی نے بین کی ہوئی ہیں, آپ ان ویب سائٹس کو نہیں کھول سکتے جہاں پہ کوئی اخلاق باختہ مواد ہوگا یا کوئی پاکستان کے اگینسٹ چیزیں ہوگی, یا انڈین کچھ سائٹس ہیں, وہ اسرائیلی سائٹس کچھ ہیں, وہ جب آپ ان پہ کلک کریں کوئی مٹیریل لینے کے لیے اسرائیلی سائٹس پہ اینٹی پاکستان مواد, تو وہ نہیں کھلتی. تو اس حوالے سے بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہم نے اس نیگیٹیوٹی میں سے, اس یوٹیوب میں سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بلاک کر کے ہم نے اس کا پازیٹیو پہلو اپنے نسل کو دینا ہے, اس سے مستفید ہونا. بالکل ٹھیک. تربیت کی بات ہوئی تھی ابھی, آپ نے بھی تربیت پر زور دیا تھا, پھر ایک ہماری بہن آئی, انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تربیت ہو تو ہم خود ہی ان چیزوں سے دور رہیں گے. پھر وہی بات آ گئی. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, آج ہم اپنے بچوں کو یہاں پر یوٹیوب سے, انٹرنیٹ سے, دوسری چیزوں سے روکتے ہیں. تھوڑا بڑا ہوتا ہے, ابھی پختہ عمر نہیں ہوتی ہے, 20-21 سال میں وہ چلا جاتا ہے امریکہ, یورپ اور ان جگہوں پہ, وہاں تو سب کچھ اس کے سامنے ہے. تو کیا اب وہاں پر بلاک کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیپ ٹاپ کو روک سکتے ہیں نہیں, اب تو کیونکہ وہاں تربیت آپ نے دے کر ایسی بھیجی. ہاں, یہاں پر ہم فطرت سے درس لیں, اور فطری درس یہ ہے کہ آپ بچپن میں ہی بچوں کو پولیو, ڈپتھیریا اور پرٹوسس کے ویکسین لگا دیتے ہیں, تاکہ اس ماحول میں جب جائے گندگی کے تو ویکسین جو ہیں وہ خود بخود اس کو سیو رکھیں اور سنبھال لیں. اگر ہم بچپن سے اپنے بچے کی تربیت یہ کریں کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ گندی چیز ہے, یہ پاک صاف چیز ہے, یہ روح پر منفی اثر رکھتی ہے, اب باقی تمہاری اپنی مرضی, یہ بچہ زیادہ پختگی کے ساتھ, زیادہ شخصیت کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا نفس محترم ہو گیا اس سے گندگی کی توقع مت کرو, اور جس کا نفس پست ہو گیا اس سے اچھائی کی توقع نہ رکھو. یہ گندگی کی طرف وہی جاتا ہے جس کا نفس پست ہوتا ہے, اور جس کا نفس پاک ہوتا ہے. والدین نے اس کو احترام دیا ہے, محبت دی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے اس کو آشنا کرایا ہے. اب یہ اپنے رب کے سامنے کسی بھی گندگی کو کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا. بالکل ٹھیک. ایک ماہرانہ رائے بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے جیو نیٹ ورک کے جی ایم آئی ٹی حیدر رضا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم حیدر رضا صاحب. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا حیدر بھائی, ہماری تھوڑی رہنمائی یہ کیجئے کہ یہ میں ایک تحقیقی مراسلہ میں نے پڑھا تھا, کسی نے مجھے بھیجا تھا, اس کے علاوہ بھی میں کچھ ویب سائٹس پہ گیا, وہاں جا کر میں نے کوشش کی ہے جاننے کی, تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی کوئی آپ خاص ایک گیٹ وے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ سائٹس کو, ویب سائٹس کو, کچھ کلپس کو ہم بلاک کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم یوٹیوب کی بھی کچھ کلپس ہیں جن پہ اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس ملک میں رہتے ہوئے, اس گیٹ وے کے اندر رہتے ہوئے وہ بلاک ہو سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے حیدر رضا صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل ممکن اب ہو گیا ہے.
اکوپمنٹ ایسا لگا دیا گیا ہے جو کہ ان چیزوں کو بلاک کر سکتا ہے اور اس کی فلٹرنگ جو ہے وہ ممکن ہے. پہلے یہ ممکن نہیں تھی لیکن اب جو ہے وہ پاکستان میں ایسا اکوپمنٹ جو ہے وہ لگ گیا ہے. اس کو ٹیکنیکی الفاظ میں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کہتے ہیں. اچھا. تو اس سے جو ہے وہ فلٹرنگ آپ کی کر سکتے ہیں کسی بھی URL کی, کسی بھی سائٹ کی, اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہ دیکھی جائے. تو پھر ہم اس پر کیوں مصر ہیں کہ ہم گوگل والوں سے بات کریں, وہ قابل اعتراض مواد ہٹائیں؟ وہ الگ مسئلہ ہے, وہ انہیں ہٹانا چاہیے, وہ تو ہمارا احتجاج مرتے دم تک جاری رہے گا, پوری مسلم امہ کا جاری رہے گا. لیکن جو ہم ہٹا سکتے ہیں, جب ہم خود کرنے کو تیار ہیں اور یہ ہم کر سکتے ہیں, تو پھر ہم حیدر بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ کیا اس میں قباحت ہے؟ کیا ہمارے پاس ماہرین نہیں ہے یا ہمیں یہ سسٹم آپریٹ کرنا نہیں آتا ہے؟ یہ سسٹم اصل میں بہت مہنگا آتا ہے اور یہ سسٹم جو ہے اب آ گیا ہے. کچھ عرصے میں امید ہے کہ یہ یوٹیوب جو ہے وہ کھل جائے گا اور اس سے وہ مواد جو مسلمانوں کی توہین کے زمرے میں آتا ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا, اس کو بلاک کر دیا جائے گا. بیسیکلی یوٹیوب تو نہیں ہٹائے گا, گوگل نہیں ہٹائے گا, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ چیز بلاک ہو جائے گی. اور یہ بھی پھر اس کے ساتھ شاید آپ کے علم میں ہو تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بھی بہتر نہیں ہوگا کہ وہ جو اخلاق باختہ ویڈیوز ہیں, جو پورن سائٹس ہیں, وہ بھی شاید بین ہو سکتی ہیں اس سے؟ جی وہ ابھی بھی بین ہے اور غیر اخلاقی سائٹ جو ہیں وہ کافی پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے بین کر دی تھی. تو یہ بہت ساری تو کھلی ہوئی ہیں حیدر رضا صاحب. جی بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ اتنی ملینز آف سائٹس ہیں کہ ان کو ایک ایک کر کے بلاک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, اور جب یہ بلاک ہوتی ہے تو دوسرے نام سے لیکن یہ تو پتہ چل جاتا ہوگا نا حیدر رضا صاحب کہ ہمارے ملک میں کون سا شخص یا کون سا علاقہ یا کون سا شہر بہت زیادہ کسی ایک ویب سائٹ پر جا رہا ہے, اس کو تو بلاک کرنا چاہیے فوراً سب سے پہلے. جی بالکل یہ کیا جا سکتا ہے. ویب سائٹ جو ہیں وہ بلاک بھی کی جا سکتی ہیں, اور اس میں ایک اور سلسلہ ہوتا ہے پراکسی کے ذریعے اور VPN کے ذریعے جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں, تو لوگ جو ہیں اس کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو بلاک کرنے کے باوجود 100% بلاک نہیں ہوتا ہے, بلکہ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ ایکسیس پہ نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی اس کے متبادل رستے موجود ہیں جن سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ حیدر رضا صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. تو یہ ٹیکنیکل ایک جو بات تھی, ایک ماہرانہ رائے تھی, وہ بھی آ گئی ہے. آخری ورڈز آپ دونوں سے لینا چاہوں گا. میں تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنی اچھی بات کر دی کہ وہ سسٹم اب آ گیا. مہنگا ہونا ریاست کے لیے کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی. اگر ریاست لاہور میں ایک ٹرانزٹ بس سروس کے لیے 70 ارب روپیہ لگا سکتی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے متعلق ریلیٹڈ کو ختم کرنے کے لیے اگر ہمیں 770 ارب بھی لگانا پڑے تو ہم لگا سکتے ہیں. وی آف دا سورسز, وی آف دا منی لگانے چاہیے. دیر آیت درست آیت. میں تو پہلے یہ بات کہی کہ علم آپ نے حاصل کرنا ہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو, اور اس کے لیے سب سے اہم چیز ماں کی کوکھ ہے. آپ اپنی عورت کی تربیت کریں, آپ اپنی بہن کی, اپنی بیٹی کی. جب وہ اپنی اولاد کو ایک اچھا انسان بنائے گی, تو وہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب وہ یورپ جائے گا, جب وہ امریکہ جائے گا, تو وہاں پہ جا کے تو تمام چیزیں اویلیبل ہیں. وہاں تو یہ کلبز بھی اوپن ہیں, یہ بارز بھی اوپن ہیں, یہ مٹیریل بھی اویلیبل ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ وہاں جا کے وہ یہ کام نہیں کرے گا؟ تو یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت ہے. تو ہمیں تربیت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہماری قوم میں پوٹینشل ہے بھی, اور ادب اور احترام یہ تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے, اس پوری قوم کے بزرگوں نے ہمیں وراثت میں دیا, اور اخلاقیات. تو اس کے دائرے میں اگر ہم رہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے یہاں. بس یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت ڈال دیں, اصحاب کرام, اہل بیت علیہم السلام, رسول اکرم کی محبت ڈال دیں, پھر دنیا جو کچھ کرتی رہے یہ اسلام کے راستے پر چلتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ بڑھتی رہے گی اور پھیلتی رہے گی. بہت خوبصورت بات. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہنے کا. جناب شبیر حسن میسمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہماری علمی شخصیات انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے, اور دیکھیے کوئی راستہ سامنے آتا ہے, کوئی راستہ نکلتا ہے. جب تک ڈسکشن نہیں ہوتا, جب تک بات چیت نہیں ہوتی, تو ہم کسی راستے تک نہیں پہنچ سکتے. حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت موقف اختیار کیا. ظاہر ہے کہ اہانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی صورت کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے, اور اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے برداشت کیا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ جب حیدر رضا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم بہت مہنگا ہے، تو خیر صاحبزادہ صاحب نے تو فرما دیا کہ کسی بھی حکومت کے لیے کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ انمول تو صرف ناموس مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی سب کچھ سستا ہے جناب. تو وہ سب سستا ہے، وہ آپ لے لیجئے، صرف انمول ناموس مصطفیٰ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہٰذا فوری طور پر یہ ایکوپمنٹ آپ لگائیے اور اس یوٹیوب میں جو یہ بکواس موجود ہے اس کو بلاک کیجئے، تاکہ جو یوٹیوب کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان سے لوگ اپنے آپ کو دوبارہ سے روشناس کرا سکیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.